درجنوں پاکستانی کشتی حادثے میں ابھی تک لاپتہ پاکستانیوں میں بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی کی پریس کانفرنس، کہا جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن جاری ہے، لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے۔ حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں سفارت خانہ اپنے اخراجات پر پاکستان روانہ کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے داخلہ کا سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال، منشیات کی سمگلنگ سے نمٹنے کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا، سعودی عرب سے ہر پاکستان کا مذہبی عقیدت و احترام کا رشتہ ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کی ویژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ شانگلہ تحصیل چکیسر میں رات گئے پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار شہید، 4 زخمی ہوئے۔ پولیس کی جانب سے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، فائرنگ سے جام شہادت نوش کرنے والے 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، زخمیوں کے لیے صحت یابی کی دعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، شہداء ہمارا سرمایہ ہے اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کے پی پولیس کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 16 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد اور نقدی برآمد۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ کارروائی لاہور، بہاولپور، منڈی بہاؤدین اور میاں والی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، رحیم یار خان، چلیوٹ، بہاڑی میں کی گئی۔ دوسری جانب گجرات کے نواحی گاؤں میں اشتہاری مجرمان کی فائرنگ، ایلیٹ فورس کا جوان شہید، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ بشرا بی بی کی ضمانت درخواست پر فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا، حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری کے لیے دوبارہ نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 6 جنوری تک توسیع۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی۔ پارلیمان سے منظور مدارس بل کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ اتحاد تنظیم مدارس کے اجلاس میں مطالبہ، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے۔ مدارس بل کے پارلیمنٹ منظوری دے چکی، اب یہ 1.5 مہینے بعد اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا، ہم مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں، حالات کو بگاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ اس کے برعکس کوئی فیصلہ ہوا تو ہم اگلی مشاورت کے بعد لاہے عمل دیں گے۔ علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی بولے، ہم مسائل نہیں چاہتے، مدارس کو خود مختار اور مضبوط ہونا چاہیے۔ حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے شرط رکھ دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کے واضح پیغام تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سارے فیصلے بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں۔ اس وقت مذاکرات کا شور مچا ہے مگر حکومتی سطح پر کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا، پی ٹی آئی والے بار بار لاشوں کا ذکر کرتے ہیں، 10 رہنما 10 الگ الگ نمبر بتاتے ہیں، اتفاق کر کے کوئی ایک نمبر ہی بتا دیں۔ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم مزید 1 دن کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق بلوچستان میں انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم دوسری بار مؤخر کی گئی۔ پولیو مہم 1 دن مؤخر کرنے کے لیے محکمہ داخلہ نے درخواست کی تھی۔ ملک بھر میں موسمات بھی خشک اور سرد رہے گا، پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ۔ ہنزا میں پارہ -28 ڈگری تک ریکارڈ۔
میدانی علاقوں میں بھی شدید سردی کی لہر، لاہور اور گرد و نواح میں دھند چھائی گئی، موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند رکھا گیا۔ اور شاہین T20 سیریز میں شکست کا بدلہ چکتا کرنے کو تیار، قومی ٹیم آج پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کا سامنا کرے گی۔ کیپ ٹاؤن میں میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم کے کپتان ٹیمبا بوما وقت لوٹ کے سبب پہلا میچ نہیں کھیلیں گے، ایڈم ماکرم قیادت کریں گے۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی، کپتان محمد رضوان ون ڈے سیریز میں جیت کے لیے پرعزم۔ معیشت میں بہتری کے ثمرات، شرح سود میں مزید 2% کمی 13% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، پالیسی ریٹ میں 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم، کہا چند ماہ میں شرح سود 22 سے کم ہو کر 13% پر آنا معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ پی ٹی آئی سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے سے پیچھے ہٹ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر کہتے ہیں فی الحال ہماری مذاکرات کی آفر موجود ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے۔ اگر بات نہ بنی تو پہلے فیز میں سول نافرمانی کی کال اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوگی۔ شوکت یوسف زئی نے کہا پارٹی قیادت نے بانی پی ٹی آئی کو مجبور کیا کہ بڑے فیصلے سے قبل ایک اور موقع دیں، اگلا لاہ عمل اپنایا تو نقصان کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے نیا انکشاف کر ڈالا، کہا ہم نے مذاکرات کی بات کی تو کہا گیا مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات کر لیں، ہم کہتے ہیں آپ مائنس نواز شریف۔ ملک بھر میں موسم آج بھی خشک اور سرد رہے گا، پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، ہنزا میں پارہ -28 ڈگری تک گر گیا، میدانی علاقوں میں بھی شدید سردی کی لہر، لاہور اور گرد و نواح میں دھند بھی چھا گئی، موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند رکھا گیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، 394 ارکان اسمبلی نے تحریک کی حمایت میں ووٹ ڈالا، 207 اراکین نے عدم اعتماد کی تحریک کی مخالفت کی۔ تحریک کی کامیابی سے 23 فروری کو قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار ہوگی۔ کمپنی کی فروخت تک امریکہ میں پابندی روکی جائے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے امریکی سپریم کورٹ سے ہنگامی بنیادوں پر حکم جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ درخواست میں مزید موقف اپنایا کہ ایکٹ کے نفاذ میں معمولی تاخیر سے عدالت کے جائزے کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی اور نئی انتظامیہ اس معاملے کا جائزہ لے گی۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون 19 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔